ملک کے نظام اقتدار پر پہلے مرحلے پہ سول بیوروکریسی اور جاگیرداروں نے قبضہ کر لیا، وہی سول بیوروکریسی اور جاگیردار طبقہ جو انگریزوں کا پیدا کردہ ہے، اور پھر اس ملک کے ایک سجیلے جوان جنرل محمد ایوب خان نے مارشل لا لگا کر بحیثیت مجموعی پوری قوم کو ملٹری بیوروکریسی کا غلام بنا لیا۔ انہی عدالتوں نے اس ملک کے ایک بہت بڑے شاعر فیض احمد فیض جیسے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔ اس نظام نے، ملک پر مسلط ہونے والوں نے، جو عوام کی رائے کے برخلاف مسلط ہوئے، انہوں نے اس ملک کی بانی مادر ملت کو غدار قرار دیا، لیاقت علی خان کو دن دہاڑے شہید کر دیا۔ لہذا ظلم کا یہ نظام یہ سمجھتا رہا کہ یہ بہت مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور آج بھی اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھ رہا ہے کہ یہ بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے تو پھر ان کا وہی علاج کرنا پڑے گا جس کا علاج یہ خود تجویز کر رہے ہیں۔ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا، لیکن ہمارا یہ اعلان ہے کہ جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ 25 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے، یہ ہر طالب علم کا مطالبہ ہے، ہر مزدور کا مطالبہ ہے، ہر کسان کا مطالبہ ہے، ہر وکیل کا مطالبہ ہے، ہر صحافی کا مطالبہ ہے، ہر مرد اور عورت کا مطالبہ ہے کہ جب پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ دو شرابی اور دو زانی آپس میں ایک دوسرے سے اس بات پر لڑیں کہ ایک انقلاب کے حق میں ہو اور دوسرا انقلاب کے خلاف ہو، تو سمجھ جانا کہ انقلاب کی دہلیز بالکل قریب آ گئی ہے، انقلاب سامنے کھڑا ہے۔ کہ نظام اقتدار پر پہلے مرحلے پہ سول بیوروکریسی اور جاگیرداروں نے قبضہ کر لیا، وہی سول بیوروکریسی اور جاگیردار طبقہ جو انگریزوں کا پیدا کردہ ہے، اور پھر اس ملک کے ایک سجیلے جوان جنرل محمد ایوب خان نے مارشل لا لگا کر بحیثیت مجموعی پوری قوم کو ملٹری بیوروکریسی کا غلام بنا لیا، اور غلامی کا یہ نظام آج تک مسلط ہے۔ اس نظام سے اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی جنگ ہے، 25 کروڑ عوام کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں ایوب خان کے دور میں یہ جنگ عوام لڑتے رہے، اور اس جنگ میں فوجی عدالتوں نے سید ابو العلا مودودی کو پھانسی کی سزا سنائی۔ انہی عدالتوں نے اس ملک کے ایک بہت بڑے شاعر فیض احمد فیض جیسے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔ اس نظام نے، ملک پر مسلط ہونے والوں نے، جو عوام کی رائے کے برخلاف مسلط ہوئے، انہوں نے اس ملک کی بانی مادر ملت کو غدار قرار دیا، لیاقت علی خان کو دن دہاڑے شہید کر دیا۔ لہذا ظلم کا یہ نظام یہ سمجھتا رہا کہ یہ بہت مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور آج بھی اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھ رہا ہے۔ ہماری لڑائی ظلم کے اسی نظام سے ہے جو اپنے آپ کو اس قدر مضبوط سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ابھی کل رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بیان دیا کہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں عوام شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ چلو شکر ہے 10 دن کے بعد کوئی آواز تو سنائی دی۔ ہم تو 10 دن سے چیخ رہے تھے کہ اے دوست،
اب تو مہر خاموشی لب کو توڑ، کچھ کھانس اور کھنکھار اگر بولتا نہیں، اور بولے تو آپ دیکھیے ماشاءاللہ انہوں نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں عوام شریک نہیں ہے، اور یہ بات وہ اس طرح فرما رہے ہیں کہ جیسے وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر اس ملک کے وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جو جعلی وزیر اعلیٰ، جعلی وزیر اعظم، جعلی صدر مملکت، عوام کے ووٹوں کے بغیر منتخب ہونے والے ایم این اے اور ایم پی اے، یہ عوام کے اس مطالبے پر کہہ رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ثناء اللہ خان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کا یہ چیلنج ہم قبول کرتے ہیں، آپ کا یہ چیلنج قبول ہے، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں، اور اگر گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں تو یہ اس ملک کے 25 کروڑ لوگ بھی آپ کی طرح اس ملک کو بھنبوڑ کر، لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم کر کے، اپنے محلات تعمیر کر کے ان محلوں میں رہ رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس ملک کے 25 کروڑ عوام آپ کے اس لیوی بھتہ کے خلاف ہیں، اور آج ہم جماعت اسلامی کراچی سے خیبر تک اپنے تمام کارکنان سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ بازاروں کے اندر جائیے، آپ گلیوں کے اندر نکلیے، آپ مسجدوں میں عوام سے ملیے، عوام کے دل آپ کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ 25 کروڑ عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ لیوی بھتہ ختم کیا جائے، اور رانا ثناء اللہ کے اس بیان، اس عوام دشمن وزیر داخلہ، عوام دشمن، یہ جو پوری کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے خلاف عوام کا انٹرویو کر کے اس سوشل میڈیا کے ذریعے رانا ثناء اللہ کے اس بیان کے اوپر عوام کا موقف اس کے اوپر نشر کرنا شروع کریں، اور عوام کی آواز سوشل میڈیا سے پورے ملک میں پہنچنی چاہیے۔ لہذا آج لاہور ڈویژن کے، ساہیوال ڈویژن کے جو ساتھی یہاں پر آئے ہیں، ان سب سے میں یہ درخواست کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ سکتی ہے، کراچی سے خیبر تک تمام کارکنان سے ہم یہ اپیل اور درخواست کر رہے ہیں کہ عوام کا موقف اس کے اوپر لیجئے، اور عوام کے موقف کو سوشل میڈیا کے اوپر نشر کیجئے۔ سمجھ میں تو ان کے پھر بھی یہ بات نہیں آئے گی، اس لیے کہ اگر آپ ان کے اس موقف کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک معقول آدمی کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی بھی سچ بات کہہ رہا ہے تو اس ایک آدمی کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، گویا رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لاتوں کے بھوت ہیں، ہم باتوں سے نہیں سمجھتے، ہم باتوں سے یہ بات نہیں مانتے۔ اگر عوام ہمیں لاتیں ماریں گی، عوام ہمارے اوپر چڑھ کر آئے گی، عوام اگر ہمارے اوپر حملہ کریں گے، اگر عوام ہمارے خلاف سڑکوں پہ نکلیں گے تو ہماری سمجھ میں یہ بات آئے گی، ورنہ ہمارا دماغ اتنا کام نہیں کرتا کہ اگر ایک آدمی بھی سچ بات کہہ رہا ہو تو ہمارا دل و دماغ اس کو قبول کر سکے۔ لہذا یہ کام بھی انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا کہ اگر لاتوں کے یہ بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے تو پھر ان کا وہی علاج کرنا پڑے گا جس کا علاج یہ خود تجویز کر رہے ہیں۔ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا، لیکن ہمارا یہ اعلان ہے کہ جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ 25 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے، یہ ہر طالب علم کا مطالبہ ہے، ہر مزدور کا مطالبہ ہے، ہر کسان کا مطالبہ ہے، ہر وکیل کا مطالبہ ہے، ہر صحافی کا مطالبہ ہے، ہر مرد اور عورت کا مطالبہ ہے، ہر اس شخص کا مطالبہ ہے جس کی تنخواہ نہ 1 لاکھ روپے ہے، نہ 50,000 روپے ہے،
وہ 40,000 روپے بھی نہیں کماتا، اور اس ملک میں غربت کی شرح تو ان ارسطو اور ان افلاطونوں نے 8,000 روپے مقرر کی ہے۔ غربت کی شرح ان افلاطونوں نے 8,000 روپے مقرر کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 8,000 روپے کمانے والا غربت کی لکیر سے اوپر ہے، اور 7,999 کمانے والا غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ لہذا بات بالکل واضح ہے کہ ظلم کا یہ نظام ہمیشہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے، یہ ہمارا طرز تمسخر اڑاتا ہے، یہ ہماری توہین کرتا ہے، اس کا قانون ہمیں تحفظ نہیں دیتا، اس کی عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دیتی، اس کے تھانوں میں ہمیں تحفظ نہیں ملتا، اس کے اداروں میں، اس کے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، اس کے اسپتالوں میں ہمارے غریبوں کو علاج نہیں ملتا۔ لہٰذا یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا تمسخر اڑاتے ہیں، اور بڑی شان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 11 ارب کا طیارہ خریدا ہے، عوام کے پیسوں پہ، عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر 11 ارب کا طیارہ خریدا ہے تو خریدا ہے، تم جو کر سکتے ہو وہ کر لو۔ ایک کی بات نہیں ہے، دیکھ کے سارے چاول ہی ایک طرح کے ہیں۔ یہ جتنی مریمیں ہیں، یہ جتنے رانے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے چیری بلوزم، جتنے بوٹ پالشیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عوام کے منتخب اور عوام کے نمائندہ لوگ نہیں ہیں، یہ عوام دشمن ٹولہ ہے جو ناجائز طریقے سے چوروں کا اور ڈکیتوں کا، لٹیروں کا اور بدماشوں کا ٹولہ ہے، جس کو ناجائز طریقے سے مسلط کیا گیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری باتیں ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، جب تک تم باتیں کرتے رہو گے ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے، جب تک تم زبان سے کہتے رہو گے ہم تمہارا مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ اسی طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، اور ہم ان کے اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں۔ لیکن میں انہیں ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے بر صغیر میں، خاص طور پر یہ جو بر صغیر ہے جسے آپ مشرق بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں، جسے نیپال کے نام سے جانتے ہیں، جہاں بھارت پایا جاتا ہے، جہاں سری لنکا موجود ہے، جہاں پاکستان بھی موجود ہے، یہ پورا بر صغیر عوام کی تند و تیز لہروں کی لپیٹ میں ہے۔ یہ پورا بر صغیر عوام کی اور بالخصوص اس ملک کے نوجوانوں کی اور جین زی کے طوفان کی لپیٹ میں ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی حسینہ واجد اسی قسم کی باتیں کرتی تھی، بنگلہ دیش میں بھی حسینہ واجد کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچتی تھی کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں، کیا مطالبے کر رہے ہیں، کس چیز کی دہائی دے رہے ہیں۔ اور بنگلہ دیش کی وہ وزیر اعظم جو عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئی تھی، وہ 3 انتخابات ہوئے تھے، اور 3 انتخابات میں سے آخری 2 انتخابات کا وہاں کی جماعت اسلامی نے اور وہاں کی تمام اپوزیشن پارٹیوں نے، وہاں کی خالدہ ضیاء لیگ نے، تمام پارٹیوں نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور اس کے بعد وہاں ایک ایسا طوفان اٹھا تھا، وہاں ایک ایسی تحریک کھڑی ہوئی تھی کہ اس حسینہ واجد کو 40 منٹ پہلے تک بھی یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اس کی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر جو گرم گرم کھانا لگایا گیا ہے، جو گرم گرم روٹیاں رکھی گئی ہیں کہ حسینہ واجد آئیں گی اور ابھی یہ روٹیاں اور شاندار کھانا کھائیں گی، انہیں 40 منٹ بھی نہیں ملے، اور ان سے جا کر ان کے نامزد کردہ جرنل نے، جو ان کا کزن اور ان کا رشتہ دار تھا، اس نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس 40 منٹ ہیں، آپ چاہیں تو یہاں سے نکل سکتی ہیں، ہم آپ کو یہاں سے فرار کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس سے زیادہ تاخیر کی تو عوام کے اس سیلاب کو ہم نہیں روک سکتے۔ لہٰذا یہ پورا خطہ عوام کی سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ اور پھر بنگلہ دیش نے وہ انقلاب دیکھا جس کے نعرے آپ بھی لگاتے ہیں۔ میں یقین سے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں جو نعرے لگا رہے ہیں، آپ یہاں جو مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کراچی سے خیبر تک 25 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے۔ یہ کراچی سے خیبر تک 25 کروڑ عوام اسی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، اسی انقلاب کے نعرے لگا رہے ہیں، اس لیے کہ ظلم کے نظام کا
اگر کوئی جواب ہے تو وہ انقلاب اور صرف انقلاب ہے۔ ظلم کے نظام کا اگر کوئی علاج ہے تو وہ انقلاب اور صرف انقلاب ہے۔ اور جماعت اسلامی اس ملک میں ایک ایسی نعمت ہے کہ جہاں پر ایک منظم جماعت کی صورت میں، تربیت یافتہ کارکنوں کی صورت میں، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو آئین پاکستان کے مطابق پرامن اور جمہوری طریقے سے اسٹریٹ پاور کے ذریعے، عوام کی طاقت کے ذریعے یہ وہ انقلاب یہاں برپا کر سکتی ہے جو پرامن اور جمہوری انقلاب ہے۔ لیکن یہ اس قسم کے چھٹبھئیے جن کا نام رانا ثناء اللہ ہے اور جو اس قسم کی خواتین ہیں جو یہاں پر سرخی پاؤڈر کی خدمت کرنے کے نام پر یہاں وزیر بن کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ حالات کو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کر رہے ہوتے ہیں، اور شاہوں کے یہ وفادار یہ اس طرح کے پیغامات دے رہے ہیں اور اپنے ان شاہوں کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حسینہ واجد کو تو 40 منٹ مل گئے تھے لیکن شاید ان کی قسمت میں وہ 40 منٹ بھی نہ لکھے ہوں۔ لہٰذا میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور رانا ثناء اللہ صاحب آپ اگر میری بات سن رہے ہیں تو آپ نیپال کو اپنے سامنے رکھیے، وہاں کے وزیروں کی ویڈیو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، وہاں کے سربراہ مملکت کی ویڈیو، نیپال کے سربراہوں کی ویڈیو آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، حسینہ واجد کے بیانات اور ان کی ویڈیو دیکھ لیجئے، اور عوام کے سیلاب کو دیکھ لیجئے۔ حسینہ واجد بھی یہ کہتی تھی کہ یہ عوام کے نمائندہ نہیں ہیں، ہم منتخب ہو کر آئے ہیں اس الیکشن میں جس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، لہٰذا میں منتخب ہوں اور ان کے ساتھ عوام نہیں ہے۔ حسینہ واجد نے بھی یہی بات کہی تھی اور رانا ثناء اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ تاریخ کے اوراق پر یہ بات رقم ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وقت اور حالات دور نہیں ہیں، حالات کی دھمک بتا رہی ہے، آنے والے وقت کی یہ چاپ سنائی دے رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو تعلیم میسر نہیں، جن کے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں نہیں ہیں، جنہوں نے کتاب اور قلم کا کبھی کوئی ایک ورق نہیں دیکھا، جن کے پاس علاج نہیں ہے، جن کے پاس انصاف نہیں ہے، جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی جیبوں سے پیٹرول کے نام پر 100-150 روپے لیوی کا بھتہ وصول کر کے غنڈوں کی طرح بات کی جا رہی ہے، بدماشوں کی زبان میں بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ان کو انشاءاللہ تعالی جواب ضرور ملے گا، عوام کی طرف سے ملے گا، جیسے بنگلہ دیش نے جواب دیا ہے، جیسے نیپال نے جواب دیا ہے، جیسے سری لنکا نے جواب دیا ہے، اور عوام کا یہ سیلاب یہاں بھی تیار بیٹھا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، طوفان سے پہلے اگر کوئی سناٹا ہوتا ہے تو وہ سناٹا نہیں ہوتا، وہ طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور وہ طوفان کی خبر ہوتی ہے۔ آپ رانا ثناء اللہ صاحب، سرکاری ذرائع سے ہو سکتا ہے آپ کو اطلاع نہ ملے، لیکن ہم پھر بھی آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ طوفان سے پہلے کی اس خاموشی کو آپ لوگوں کی کمزوری نہ سمجھیں، آپ عوام کا خوف نہ سمجھیں۔ عوام کراچی سے خیبر تک یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اس پاکستان جو عوام نے بنایا ہے اب عوام کے پاس نہیں ہے، لہذا پاکستان میں آپ نے 2 پاکستان بنا دیے ہیں، ایک طاقتوروں کا پاکستان ہے، ایک امیروں کا اور لٹیروں کا پاکستان ہے، پرمٹ اور پلاٹوں کا پاکستان ہے، کوٹھیوں اور بنگلوں کا پاکستان ہے، عالیشان حویلیوں کا پاکستان ہے، ظالموں اور جاگیرداروں کا پاکستان ہے، وڈیروں اور سرمایہ داروں کا پاکستان ہے، سول اور ملٹری بیوروکریسی کا پاکستان ہے، جنرل شاہی سول شاہی کا پاکستان ہے، اور ایک دوسرا پاکستان ہے جو غریبوں کا پاکستان ہے، جو مسکینوں کا پاکستان ہے، بے کسوں لاچاروں کا پاکستان ہے، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان بے کسوں لاچاروں کا پاکستان ہے۔
لہٰذا یہ دونوں پاکستان اب بیک وقت برقرار نہیں رکھ سکتے. اس پاکستان کے اوپر بنیادی حق اس کے عوام کا ہے، اور عوام میں جو اویئرنیس آج پائی جاتی ہے، ہم نے اپنے ابتدائی سیاست کے ابتدائی دنوں میں یہ بات سنی تھی، اور یہ بات ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتائی تھی کہ جب پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ دو شرابی اور دو زانی آپس میں ایک دوسرے سے اس بات پر لڑیں کہ ایک انقلاب کے حق میں ہو اور دوسرا انقلاب کے خلاف ہو، تو سمجھ جانا کہ انقلاب کی دہلیز بالکل قریب آ گئی ہے، انقلاب سامنے کھڑا ہے. اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، کے پی بھی ہے جو NWFP تھا، لیکن جب پنجاب اسٹیٹس کو کے خلاف ہو جائے تو سمجھ جانا کہ پاکستان میں انقلاب آ چکا ہے اور اس کے اعلان کسی بھی دن ہونے والا ہے. آج پورا پاکستان، آج پورا پنجاب رحیم یار خان سے اٹک تک اس اسٹیٹس کو کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور یہ جعلی لوگ ہیں جو ہماری گردنوں کے اوپر، ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں. لہٰذا یہ انقلاب آنا ہے اور آ کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ اس کا ہراول دستہ ثابت ہوں گے. آپ نے قوم کو یہ شعور دیا ہے، آپ ایک بھیڑ کو ایک اجتماعی طاقت میں بدلنے والے ہیں. کل بھی آپ نے پاکستان بنایا تھا، کل بھی آپ نے تحریک پاکستان چلائی تھی، لیکن اقتدار اعلیٰ ہائی جیک ہونے کے بعد یہ تحریک جاری رہے گی، یہ تحریک ختم نہیں ہوگی. ہم کبھی کل سے اپنی بات شروع کرتے ہیں اور جز تک جاتے ہیں. آپ کبھی درخت کے بیج سے بات شروع کرتے ہیں اور ٹہنیوں اور پتوں تک جا کے بات کرتے ہیں، کبھی کسی ٹہنی سے بات شروع کرتے ہیں اور کل کی طرف آتے ہیں اور بیج کی نشاندہی کرتے ہیں. ہم واضح طور پر نشاندہی کر رہے ہیں، اور ایک ٹہنی ہے، ایک شاخ ہے کہ لیوی بھتہ ختم کیا جائے. یہ اسی نظام کا ایک پھوڑا ہے، یہ اسی نظام کا ایک سمٹم ہے، یہ اسی کا ایک مرض ہے، اور اس مرض کی جو پیداوار ہے وہ حکمراں ٹولہ ہے، وہ حکمراں طبقہ ہے جس نے اپنا نظام یہاں پر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اور جس نے ہمارے اقتدار اعلیٰ کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا ہے. ہم جز سے بات شروع کر رہے ہیں اور کل کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور جو کل کے اوپر ناجائز طور پہ بیٹھے ہیں ہم ان سے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، بسد عجز و ادب کہہ رہے ہیں، بسد احترام کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ذرائع آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور تو اور محسن نقوی تک غیر سرکاری ذرائع سے، اس لیے کہ وہ میڈیا پرسن بھی رہے ہیں اور انہیں اس قسم کے تجربات بہت ہیں، تو انہیں غیر سرکاری ذرائع سے یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جا کے چھوٹے شریف صاحب کو بھی بتا دیجئے اور بڑے شریف صاحب کو بھی بتا دیجئے، اور انہیں بھی بتا دیجئے کہ جو یہاں پر اس صوبے کے اوپر مسلط ہیں، ایک محترمہ اور خاتون کی شکل میں مسلط ہیں، ان سب کو آگاہ کر دیجئے کہ بی بی رانا ثناء اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے. جس کی باتیں آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم بنے یا نہ بنے، اسے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مروج نظام، موجودہ نظام عوام پر ظلم کے کوڑے برسا رہا ہے. لہذا محسن نقوی نے یہ کہا ہے کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام درہم برہم ہو چکا ہے. چلو دیر آیت درست آیت، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹے تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ بھولا نہیں کہتے. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھولا نہیں، اسے بھولا نہیں کہتے. محسن نقوی بہت سیانہ آدمی ہیں، وہ بھولا نہیں ہے، وہ بھولا بھی نہیں ہے، وہ بڑی عقل مندی کی بات انہوں نے کی ہے. لہٰذا یہ بات کراچی سے خیبر تک ان فضاؤں میں گونج رہی ہے، اور آپ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ جو لوگ جن کے دلوں میں جس کی جیب کے اوپر یہ لوگ لیوی بھتے کی شکل میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ اس کی بے زبانی کو زبان دے رہے ہیں. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے، ہم اپنے اس فیس بک کے ذریعے، ہم اس ٹک ٹاک کے ذریعے، اور یہ جو وزیر اعلیٰ ٹک ٹاک
جو وزیر اعلیٰ ٹک ٹاک اس صوبے کے اوپر مسلط ہے، اس وزیر اعلیٰ ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ سے زیادہ ٹک ٹاک آپ کو بنانی ہے، اور یہ عوام کی جن کے چہروں کے اوپر میک اپ نہیں ہوتا، جن کے جسموں کے اوپر چیتھڑے لگے ہوتے ہیں، اس عوام کی آواز آپ اپنی ٹک ٹاک کے ذریعے اس ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کو اتنی دکھائیے کہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ کیا اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں؟ کیا اس بات کے لیے تیار ہیں؟ پیچھے والے ساتھیوں نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا، شاید وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو اس کے ساتھ ہے وہ صرف ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کر کے دکھانے کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں پرسوں یہاں پر ہمارے یوتھ کا ایک عظیم الشان دھرنا ہوگا، اور اس پنجاب کے یوتھ کے نمائندہ لوگ یہاں پر آئیں گے اور وہ بھی اس بات کا اعلان کریں گے۔ آج ہم نے بھی ان سے بات کی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان، محسن نقوی صاحب کا بیان، یہ بڑے اہم بیانات ہیں، ایسے عقل مندی کے بیانات اس سے پہلے کے جو لوگ یہاں پر راج کرتے رہے، اور جو بڑے میاں صاحب ہیں اور جو چھوٹے میاں صاحب ہیں، ان کی وہ لوگ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ لسی اور پائے سے ان کا دماغ جس طرح کام کرتا ہے یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو بقیہ لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اور ہم اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سوشل میڈیا آج کے اس دور میں عوام کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے غزہ کے مظلوموں کی وہ آواز وہاں سے اٹھی ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ جو ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ ہوتا تھا، یورپ اور امریکہ کے عوام آج اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے اسے کوئی معمولی نہ سمجھے، اس نے عوام کو بہت طاقتور بنا دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے عدالتیں ڈیمولش کر دی، آپ نے میڈیا پر قبضہ کر دیا، آپ نے سارے چینلز کو پی ٹی وی بنا دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ بے خبر رہیں گے، لوگ اندھیرے میں رہیں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا؟ ابھی وہ جو ایک بریگیڈیئر صاحب سرحد یونیورسٹی کے اندر گئے تھے اور جس قسم کے انہوں نے گل کھلائے ہیں، جس قسم کی تکبر کا مظاہرہ کیا ہے، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ان سب لوگوں کو ڈیفینسو پہ جانا پڑا ہے، پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اور یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے، یہ عوام کی طاقت ہے۔ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے پورا یورپ تبدیل ہوا ہے، اور اب وہ پرانا امریکہ نہیں ہے، اب وہ پرانا یورپ نہیں ہے۔ یورپ کے عوام غزہ کے ساتھ ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں، امریکہ کے عوام غزہ کے ساتھ ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں، اور اب تو یورپ کی بہت ساری حکومتیں بھی غزہ کے ساتھ ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی اسرائیل کے ساتھ ہے تو وہ صرف اور صرف ٹرمپ ہے، جس کی نفسیاتی صورتحال ایسی ہے کہ اس پر کئی کتابیں خود امریکیوں نے لکھ دی ہیں کہ ذہنی طور پر صحیح آدمی نہیں ہے، اور اس کی کتابیں وہاں پر شائع ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تبدیل ہوئی ہے، اور جو لوگ آج اس دنیا میں ٹھکرائے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ جو امریکی عوام کے خلاف ٹرمپ کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، پیس بورڈ کی صورت میں ہم انہیں یہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے عوام اور یورپ کے عوام غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو سرکاری ذرائع سے اطلاعات نہیں مل رہی ہوں گی، لہذا آپ رانگ نمبر ڈائل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام اس کو قبول نہیں کریں گے۔ پیس بورڈ کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ آج تک اسرائیل غزہ میں اور ویسٹ بینک میں روزانہ تقریباً 1 درجن لوگوں کو یا تو شہید کر رہا ہے اور 40-50 لوگوں کو زخمی کر رہا ہے، دہشت زدہ کر رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور یورپ کے کل کے اخبارات میں آپ نے یہ خبر پڑھی ہوگی 178 یورپی سفارتکاروں نے اسرائیل کے اس ظلم کے خلاف مشترکہ آواز اٹھائی ہے۔ آواز اگر کہیں سے نہیں آ رہی ہے تو ان لوگوں کی نہیں آ رہی ہے جو یہاں پر اتحاد بنا رہے ہیں، جو یہاں پر عوام کی مرضی کے برخلاف یہاں پر نتنا اتحاد قائم کر کے
کچھ پتہ نہیں ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے افسانے لکھ رہے ہیں، یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان عوام کا ہے، عوام کی مرضی کے بغیر اگر اسرائیل کی حمایت کی جائے گی، اگر کشمیر کے مسئلے سے دستبردار ہوا جائے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے رگ و ریشے میں کشمیر لہو بن کر گردش کر رہا ہے، اور کشمیر کے شہداء بھی شہدائے پاکستان ہیں۔ ان شہدائے پاکستان کے خون سے کوئی غداری نہیں کر سکتا۔ لہذا کشمیر کا مسئلہ ہو، غزہ کا مسئلہ ہو، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہو، یہاں پر معاشی مسئلہ ہو یا سیاسی مسئلہ ہو یا معاشرتی مسئلہ ہو، ظلم کی جتنی شکلیں ہیں یا تو باری باری کر کے ان کو واپس لے لو۔ ایک ہفتے کے اندر اندر، اگلے آنے والے دنوں میں، یہ بھی شاید میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، محترم امیر جماعت آئیں گے، وہ اس پر واضح طور پہ ان تک پیغام پہنچا دیں گے۔ میں تو بس ادب و ادب ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، یہ فیصلے واپس لینے شروع کرو، اور تم عوام کے منتخب لوگ نہیں ہو۔ زیادہ بہتر ہے کہ استعفے دے کر اپنے گھر چلے جاؤ، ناجائز طور پر مسلط نہ رہو، اور اگر استعفے خود سے دے کر نہیں جاؤ گے تو 25 کروڑ عوام ہیں پھر جو تمہیں اپنے گھروں کو بھیجیں گے۔ اور یہ اقتدار عوام کی طاقت ہے، عوام کا حق ہے، حق حکمرانی آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے عوام کا ہے، اور پاکستان کا اقتدار اعلیٰ پاکستان کی پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ